تو اللہ پاک نے جو قرآن کے اندر جو باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے اس کی روشنی میں کل کا ہمارا سبق تھا، اسی کی ایک آخری حصہ باقی رہ گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا سبق رہے گا اللہ نے چاہا تو اس میں آدھے گھنٹے میں ہم جو ضروری باتیں جو رہ گئی ہے اس کو پورا کر کے یہ والا ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد والا ٹاپک جو اگلے سیٹرڈے سنڈے کو ہوگا، بڑوں کے جھگڑوں سے نجات، بڑوں کے جھگڑے۔ پچھلے سیٹرڈے سنڈے کو ہم نے بچوں کے جھگڑوں کے تعلق سے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد والے جو 2 سیٹرڈے سنڈے ہوں گے انشاءاللہ اس میں ازدواجی زندگی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی سبق کے اندر کہ سکون کی 3 جگہیں ہیں، 3 جگہوں سے سکون ملتا ہے۔ شریعت میں کہا کہ گھر میں سکون ملتا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِكُمْ۔ پھر کہا بیوی سے سکون ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا۔ اس میں مین جو درمیانی بات ہے میں آخری جو حقیقی جو اس میں جو درمیانی جو بات ہے نا، وہ سکون ایسا ہے کہ اسی کی وجہ سے گھر میں سکون ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے رات بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ اس میں جو درمیان کی جو بات فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جیسے کہ اس کتاب کے شروع میں سبق کے شروع میں ہم نے جو آیت فرمائی تھی بیان کی تھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ عورتوں سے سکون ملتا ہے، قانونی بات ہے، لیکن اگر عورتیں گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں بنائے گی تو پھر وہ گھر سکون کے جگہ نہیں ہوگا، پھر آدمی وہ سکون تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا۔ اور گھر میں بھی سکون کا ذریعہ جو ہے وہ عورت ہے، اور سکون کا جو وقت ہے وہ رات ہے۔ تو عام متن جو دنیا میں جنسی گناہ جو ہوتے ہیں، جو بے روی اور بے حیائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے لیے راتیں ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، گھر میں عورت راحت اور سکون کا ذریعہ نہ بنی، مرد باہر نکلا۔ دیکھو، مرد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرد تو وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے اور غیرت ہوتی ہے، با حیا ہوتا ہے، اور اخلاق اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو وہ اگر ایسے مردوں کا مقابلہ، ایسے مردوں کا سامنا بے راہ رو عورت کے ساتھ ہو گیا تو پھر وہ آدمی اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرتا، پھر اپنا سکون اور اپنا دل خواہش کو تلاش کرنے کے لیے پھر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ پھر یہ آدمی پھر نشوں میں پڑتا ہے، بے راہ روی میں چلا جاتا ہے، اور اچھی خاصی جائیداد، مال دولت سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر عورت کا فریضہ ہے کہ سکون کا ماحول بنائے۔ اللہ پاک نے اس کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، تو سکون کا ماحول بنائے۔ پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد گھر کے باہر سکون تلاش کرے اور راتوں کو بیوی کے پاس ہونے کے بجائے راتوں کو ڈانس بار اور کلبوں میں ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بیچارے جو سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں چوراہوں پہ اور تو کلبوں کے اندر، ڈانس باروں کے اندر، شراب کے اندر، نشوں کے اندر جو سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے شیطان کے بہکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو ایک عجیب و غریب انداز میں قرآن میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی خاوند جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان اپنا تن ڈھانپتا ہے، پردے کا لباس جو پہنتا ہے، اپنے بدن کو چھپاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لباس۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کو پوچھا گیا کہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے
نکاح کے بعد کی زندگی کو آپ قلم میں لکھ کر کے بتائیے کہ وہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ بعضوں نے کہا میاں بیوی زندگی کے دو ساتھی ہے، کسی نے کہا گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن قرآن نے جو میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو جو بتایا ہے اتنا خوبصورت کہ ایک ہی الفاظ کے اندر لباس، ایک ہی لفظ لباس کے ذریعے سے پورا تعلق بتا دیا کہ لباس جو چیز ہے بس میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے عیب، لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، تو بیوی کے عیب خاوند کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں اور خاوند کے عیب بیوی کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ اگر یہی میاں بیوی اس ازدواجی رشتے میں نہیں بنتے اور کل اٹھ کے اللہ نہ کرے یہ عورت اپنی ذاتی اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ، کسی اجنبی کے ساتھ ملوث ہوتی تو زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتی، اور وہ گناہ اگر سماج کے سامنے آ جاتا تو کیا کہتے ہیں، آبرو کا ایسا بڑا معاملہ ہو جاتا کہ بعض مرتبہ ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ برعکس، مرد اگر ازدواجی رشتے میں نہیں بنتا اور آزاد یوروپ کے خیال میں آ کر اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو وہ بھی کتنا بدنام ہوتا۔ تو اللہ پاک مرد کے ذریعے سے عورت کو اور عورت کے ذریعے مرد کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ پھر آگے اس کی تشریح میں بیان فرمایا جیسے سردی اور گرمی میں انسان کپڑوں سے بچاؤ کرتا ہے ویسے زندگی کے اندر بھی سردی اور گرمی ہوتی ہے، تو مرد عورت سردی اور گرمی کے اندر جو زندگی کی سردی گرمی ہوتی ہے مرد سے اپنا پروٹیکشن حاصل کرتی ہے، مرد سے حفاظت لیتی ہے، اسی طرح مرد بھی اپنے حالات کے اندر عورت سے حفاظت لیتا ہے۔ ایک اور بات بتائی کہ جس طرح انسان کپڑے پہن کے خوبصورت لگتا ہے اور عورت کی تو بات ہی اور ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر حیا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کسی مرد کو کہ ہم آپ کو بے لباس کر دیں گے تو کتنی بڑی شرم کی بات ہے، وہ آدمی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں۔ تو جس مرد کے پاس بیوی ہے وہ گویا کہ لباس والا ہے، باعزت ہے، اس کے سارے عیوب چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جس عورت کا کوئی شوہر ہے، کوئی خاوند ہے، تو وہ عورت بھی لباس کے ساتھ ہے، باعزت ہے، اس کی ذات کی، اس کی جان کی، اس کے آبرو کی حفاظت ہے۔ اور ایک عجیب و غریب معنی یہ بھی بیان کیا مفسرین کے اندر، مفسرین یہ کہ جسم میں سب سے زیادہ قریب کوئی چیز رہنے والی ہوتی ہے وہ ہے لباس۔ لباس ہر وقت جسم سے چپکا رہتا ہے، تو آپ غور کریں کہ لباس انسان کے زیادہ، لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ تو لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، تو شریعت نے کہا دیکھو جس طرح لباس تمہارے جسم کے قریب ہے اسی طرح شادی ہونے کے بعد میاں بیوی بھی اتنا قریب، اور میاں بیوی کے اتنا قریب ہو اور بیوی میاں کے اتنا قریب ہو کہ دونوں کے لباس ایک، دونوں کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ یہ ازدواجی زندگی نکاح کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس طرح بدن اور کپڑے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اس طرح دونوں کے درمیان محبت میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کا ایک اصول ہے عورتوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے، اس میں بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ پاک نے مرد کو عورتوں کے اوپر امیر اور نگران بنایا ہے۔ اب معاملہ ہوتا ہے الٹا، آپ جس چیز کو بھی اس کی فطرت سے الٹا کرنے جاؤ گے ظاہر سی بات ہے وہاں نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک آسان سی مثال دے دوں کہ ایک موبائل ہم خریدتے ہیں، اس کے ساتھ کمپنی چارجر دیتی ہے، کمپنی ایک چارجر دیتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے ایمپیئر کا یہ چارجر ہے، اس موبائل کے لیے یہی چارجر سوٹیبل ہے۔ اگر آپ اس سے ہیوی یا اس سے لو استعمال کریں گے تو یا تو آپ کا چارجر ڈیمیج ہوگا یا آپ کی موبائل کی بیٹری ڈیمیج ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی اس سے الٹا کرے تو ظاہر سی بات نقصان اٹھائے گا۔ فطرت اور اللہ تعالی نے ہمیں بنایا، اللہ کی منشا، اللہ کی قدرت، جسے چاہے عورت کی ذات پیدا فرمایا
جسے چاہے مردزاد پیدا فرمایا اور مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، مردوں کو نگران بنایا عورتوں کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت جب گھر میں آتی ہے تو اس کا مزاج یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ شوہر کی میں نہ مانوں بلکہ میں اپنے شوہر کو منواؤں، اپنے اشاروں سے نچاؤں، تو میری چلے، خاوند میری انگلی کو اشاروں پہ ناچے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی والی سوچ ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی والی سوچ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ دار بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کام سپرد کیا ہے کہ آپ عورت ہے اور آپ کے اوپر مرد ہے، تو آپ اس قانون اور فطرت کے خلاف کام کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان ہوگا۔ جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شیر کا بچہ کہیں جنگل میں نکل آیا تو چرواہے نے اس کو دیکھا تو اس کو اپنے پاس لے لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی آس پاس کوئی ہے نہیں، تو اس نے کیا کیا، اس بچے کو اٹھا کے اپنی بکریوں کے ریوڑ میں شامل کر دیا۔ تو چلتے 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 زمانہ ہو گیا، اب ایک دن پانی پی رہے تھے ساری بکریاں اور بچے، اور یہ شیر کا بچہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو جب جو بڑا ہوا بچہ تو اس کو محسوس ہوا کہ بکریوں کی آواز الگ ہے، میری آواز الگ ہے۔ جب تالاب میں ہم پانی پیتے تو ان کا منہ الگ دکھتا ہے، میرا منہ پانی میں الگ دکھتا ہے، تو اس کو محسوس ہوا کہ میں کوئی اور ذات ہوں۔ تو پھر اس نے اپنا کام بتایا، پھر جو اس کے اندر اللہ پاک نے قدرتی صفت رکھی تھی۔ یہی حال ہوتا ہے مرد کا کہ اللہ پاک نے مرد کو مرد بنایا ہے اور عورت کو عورت بنایا ہے۔ جو سوچ مرد کے اندر اور جو دماغ مرد میں اللہ نے دیا ہے وہ عورت میں نہیں دیا۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ناقصات العقل ہے، اسی لیے قرآن کے اندر اگر مرد ہے تو 2 گواہ، اور اگر عورت ہے تو 4 گواہ، ایک مرد اور دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے تو ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے بھی یہ اصول بیان فرمایا۔ قرآن قانونی فطرت ہے، ہم ہر چیز عقل کے گھوڑے میں دوڑاتے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ ارے بھائی، آپ نے سیمسنگ کمپنی کا موبائل خریدا، سیمسنگ کمپنی کا آپ نے کوئی واشنگ مشین خریدا، اس میں جو گائیڈ جو آپ کو دی گئی کہ آپ کو اس کو اس طرح یوز کرنا ہے، تو آپ کبھی کمپنی والے کو فون کر کے بولتے ہیں کہ یہ بٹن ایسے ہی کیوں گھمانا ہے، یوں الٹا کیوں نہیں گھمانا؟ جب دنیا کی بنی ہوئی چیزوں پہ آپ سوال نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ جو سوئچ اس کی جو گھمانی ہے، اس کی کلاک سائز کیوں گھمانا ہے، اس کا رانگ سائڈ کیوں نہیں گھما سکتے؟ ارے رانگ سائڈ گھمائیں گے تو ٹوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ اس میں لکھا ہے کہ اسٹرانگ کے اندر اگر آپ کو کپڑے زیادہ ہے تو آپ اسٹرانگ پہ اس کو رکھے، اسٹرانگ موڈ پہ، کم ہے تو نارمل موڈ پہ رکھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری مرضی ہے کہ میں اس کو لائٹ موڈ پہ رکھوں گی، چاہے میں اسٹرانگ جتنے کپڑے رکھوں، تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ تو دنیا کی چیزوں کے بنے ہوئے قانون ہے، جب دنیا کے انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی قانون ہے، اور ہر جگہ پہ سوال نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے مردوں کو کیوں پوری عقل دی، عورتوں کو کیوں آدھی عقل دی، وہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں اس کا حق بھی نہیں ہے۔ میرے گھر میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہے، کچھ اوپر کی شیلف میں رکھی ہوئی ہے، کچھ نیچے کی شیلف میں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ اوپر والی کتاب مجھے پوچھتی ہے آپ نے ہمیں اوپر کیوں رکھا، اس کو نیچے کیوں رکھا؟ تو یہ اس کو حق نہیں ہے، وہ میری ملکیت ہے، اس کو جس کو جہاں چاہوں رکھوں۔ تو ایک نظام فطرت ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو محکوم اور معمول بنایا ہے اور مرد کو عامر اور حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ حکم کرنے والا، آپ کی نگرانی رکھنے والا، آپ کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ اب عورت کیا چاہتی ہے، آنے سے پہلے دن 2-4 دن اس کو عشق کی محبت کا جام پلائے گی اور پھر چاہتی ہے کہ جو میں چاہوں وہی ہوں۔ گھر میں قصور عورت کا ہے اور ایسے کان بھرتی ہے شوہر کے کہ شوہر کو ماں کے خلاف کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، وہ بہت بڑی نقصان کا۔ جب پھر مرد کو احساس ہو جاتا ہے نا، پھر دیر نہیں لگتی اس گھر کے ٹوٹنے میں، دیر نہیں لگتی۔ جب اس گھر ٹوٹ جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی۔ تو خواہ اپنی نہیں منوانی چاہیے۔ میں بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی خاص بات یہ بھی ہے، ہر ہانڈی میں میرا منہ، ہر چیز میں اپنا دخل اندازی کرتی ہے۔ اب بیٹے اور باپ میں کچھ تو میں ہو گئی، یا بیٹے اور ماں میں کچھ تو میں ہو گئی، اب ماں نے کچھ 2-3 باتیں کہہ دی اور پرانی بچپن کی باتیں بھی یاد دلا دی،
تو اس کی ماں ہے، اس کو چوراہے پہ کھڑے رکھ کے سر پہ جوتے مارے، اس کی ماں کو مارنے کا حق ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اب جب تنہائی میں میاں بیوی ہوتے ہیں گھر میں روم میں الگ، بیوی بولتی ہے ماں تو کیا کیا بولتی ہے آپ کو تو یہ بولا وہ بولا، اب یہ برابر اس کا مائنڈ واش کر رہی ہے۔ اب پھر یہاں بیٹے کو غصہ آ رہا ہے، میری ماں نے میری بیوی کا بھی لحاظ نہیں رکھا، میری بیوی کے سامنے بولا، آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر ایک صحابی ہے خالد، ان کی بیوی کا نام تھا رملہ۔ یہ رملہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن کی بیٹی، یعنی حضرت عائشہ حضرت رملہ کو ہوتی تھی خالہ۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کی بہن تھی، یہ عبداللہ ابن زبیر اور رملہ یہ دو بھائی بہن ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ دو بہنیں ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، حضرت رملہ بنت زبیر، زبیر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ دو بھائی کی حضرت عائشہ کیا ہوتی ہے؟ سگی خالہ۔ تو یہ دونوں خالہ ہوتی، ان کے کیا بھانجے ہوتے ہیں حضرت عائشہ کے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے خاوین جو تھے نا، رملہ کے خاوین، ان کا نام تھا خالد، اور رملہ کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ یہ دونوں کسی معاملے میں آپس میں تو میں ہو گئی، اور آوازیں بلند ہوئی، یہ بھی یہاں سے غصے ہوئے، یہ بھی یہاں سے غصے ہوئے، یعنی رملہ کے جو بھائی اور ان کے شوہر کے درمیان میں تو میں ہو گئی۔ حضرت رملہ بنت زبیر ایک طرف بیٹھی بیٹھی خاموش معاملہ دیکھ رہی ہے، کچھ بھی نہیں بولا۔ تو تھوڑی دیر جب معاملہ جھگڑا ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت رملہ کے بھائی، سگے بھائی وہاں سے چلے گئے، تو ان کے شوہر نے کیا کہا کہ تمہارے بھائی اور میرے درمیان میں بحث ہو رہی تھی اور خاموش بیٹھی تھی، آپ میرا کچھ بولے بھی نہیں، آپ نے میرا کچھ فیور بھی نہیں کیا، مسئلہ کیا تھا؟ تو حضرت رملہ نے جو جواب دیا، میں چاہتا ہوں اگر امت کی ہر بیٹی، ہر عورت یہ جواب کو اپنی زندگی کا اصول بنا دے تو انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہو، ہر جگہ پہ انگلی نہیں ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ کیا جواب دیتے ہیں، حضرت رملہ نے فرمایا، ہم عورتیں ہیں، ہم تو عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے، ہم عورتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے تاکہ ہمارے خاوین ہماری خوشبو سے لذت اٹھائے۔ ہمیں ان جھگڑوں میں کیا پڑنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے خاوین ہماری خوشبو سے فائدہ اٹھائے، لذت اٹھائے، اور ہمیں ان جھگڑوں میں کیا کرنا؟ اتنا خوبصورت جواب دیا کہ خالد جو اٹھے اور بیوی کے سر پہ بوسہ دیا اور ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر ان کی جگہ پہ اگر آپ ہوتی یا کوئی ہماری بہن ہوتی اور اس سے آپ کے میاں میں اور آپ کے بھائی میں دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تو پھر بعد میں کیا بنتا اللہ جانے، ہاتھ میں بیلن ہوتا یا پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے جو عام مطلب عورتیں استعمال کرتی ہے۔ ارے اگر میاں نے اگر مذاق میں اگر بیٹی کے باپ کے بارے میں کوئی مذاق کر دی تو اوپر چڑھ جاتی ہے، ہمارے باپ کے بارے میں آپ بولتے ہیں، ہمارے بھائی کے بارے میں آپ بولتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہر چیز میں نکتہ چینی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کو نوٹ نہیں کیا جاتا ہے، اگنور کرنا بھی سیکھے، بھول جانا بھی سیکھے۔ تو عورتوں کو ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں سے آپ بچیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک شوہر نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پہلی رات میں 4 نصیحتیں کرتا ہوں، ان 4 نصیحتوں کو آپ پابندی سے کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سے مجھے محبت ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو اپنے گھر میں نکاح میں لایا، اگر محبت نہ ہوتی تو نکاح میں کیوں لاتا؟ تو فرمایا کہ دیکھو میں آپ کو نکاح میں تو لایا ہوں، اب میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اگر کچھ غلطی بیٹھوں تو غلطی کر بیٹھوں تو مجھ سے چشم پوشی کرنا، معاملہ بھول جانا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بھول جانا، معاف کر دینا مجھے، چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا۔ دوسری بات، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ دوسری بات، شوہر نے بیوی کو کہا مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا کیا مطلب ڈھول کی طرح نہ بجانا؟ کہا اگر مان لو کہ کبھی میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا۔ یہ بہت بڑی غلطی عامتاً ہماری بہنیں کرتی ہے، عورتیں کرتی ہے، بہت بڑی غلطی، کہ اس وقت آپ مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا، مطلب یہ کہ جب میں غصہ ہوں تو آپ اس وقت خاموش ہو جانا،
ہوتا کیا ہے کہ سامنے سے بھی عورت جواب دیتی ہے آپ بھی تو ایسے تھے آپ بھی ویسے تھے. یہ ایسا ہو گیا جیسے رسی کو دو طرف کھینچنا, ادھر سے بھی رسی کھینچی جا رہی ہے ادھر سے بھی کھینچی جا رہی ہے. اب کیا ہوگا, یا تو رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی یا رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی یا بیچ میں سے ٹوٹ جائے گی. اس لیے اگر رسی یہاں سے کھینچی جا رہی ہے تو یہاں سے رسی چھوڑ دینی چاہیے. ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے, ہم دونوں طرف معاملہ, جب غصہ ہونے کا معاملہ ہو اسی طرح پہلے دن ہی ایگریمنٹ کر لینا چاہیے کہ اگر میں غصے ہوں تو آپ چپ ہو جائے اور آپ غصے تو میں خاموش ہو جاؤں گی. انشاءاللہ شیطان کو یہاں درمیان میں رکھنا اندازی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. یہ غصے کا وقت ایسا ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ میرے پاس طلاق کے مسئلے آئے کہ مفتی صاحب اس طرح طلاق ہو گئی اور بس تھوڑا سا معاملہ ہوا تھا اور میں بہت غصے میں تھا, غصے میں نے 3 طلاق بول دیا. میں نے کہا بھائی سلاسن جدہن جد و ہزلہن ہزل, 3 چیزیں ایسی ہے جس کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے, اس میں طلاق بھی ہے. نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دیں گے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور آدمی طلاق دیتا ہی ہے غصے کے وقت. تو کہا کہ میں جب غصے میں ہوں تو آپ اس وقت خاموش ہو جانا, رسی کو کھینچنے کی کوشش مت کرنا. پھر آپ دیکھیں خاموشی ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر اتنا عجیب ہوتا ہے کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک آدھ گھنٹہ 2-3 گھنٹہ بھول جاتا ہے, شوہر کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کمال ہے یار, کہ وہ اس کی منت سماجت کرتا ہے, پیاری کچھ کھانا ہے کچھ باہر سے منگاؤ کیا, یار میں نے آپ کو بہت کچھ بول دیا, معافی چاہتا ہوں. شوہر کی مزاج ایسا ہے, مردوں کو اللہ نے بھولنے کا مادہ عورت کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے. کیوں؟ دل بڑا ہے, کہیں نہ کہیں کونے میں چلا جاتا ہے. عورت کا دل اتنا ہوتا ہے اور اس کو ایک تو دل اتنا ہوتا ہے اور بات اتنی بڑی بات رکھتی ہے, اس لیے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ دیکھو میرے پاس ایک ہی دل ہے, اس میں یا تو محبت رہے گی یا نفرت رہے گی. اگر آپ کو خلاف اصول میری کوئی بات بری لگے تو اس کو دل میں مت رکھنا. بیوی کو کہا کبھی میں کوئی ایسی بات کہوں تو اگر وہ آپ کو بری لگے تو دل میں مت کرنا, دل میں مت رکھنا. کبھی ایسا موقع دیکھ کے موڈ دیکھ کے اچھے انداز میں وہ بات کر, دیکھو میرے پیارے آپ اس طرح کی بات کہی یہ ٹھیک نہیں لگی مجھے, تو اس طرح موسم بنا کے اس بات کی وضاحت کر دینا. اگر اس بات کو آپ دل میں رکھو گی تو پنپتے 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 اتنی بڑی ہو جائے گی, کبھی کبھی اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اور اس وقت جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر زندگی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بچے بکھر جاتے ہیں اور ماں کہیں اور چلی جاتی ہے, باپ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی زندگی عطا فرما. شیطان کا خاص کام یہ ہے فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, مرد اور عورت کے درمیان میں اس کا ایک خاص کام شیطانوں کی طرف سے یہ بھی دیا گیا کہ میاں بیوی میں درمیان میں جدائی کرائے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے شیطان میں؟ شیطان یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اس بے حیائی پہ ایسی لگام لگائی ہے. شریعت نے نکاح کو عبادت قرار دیا اور عام مذاہب میں اس کو عبادت قرار نہیں دیا گیا. لہذا آپ دیکھیں یوروپ میں کسی کی ماں کا پتہ نہیں, کسی کے باپ کا پتہ نہیں, کون کس کا بیٹا ہے کچھ پتہ نہیں. تو شیطان چاہتا ہے کہ نکاح کا رواج, نکاح کا جو طریقہ ہے اسلام نے جو دیا ہے اس میں دونوں میں درمیان میں جدائی کروا دو, تاکہ ان کی جدائی ہو تو پھر یہ اپنی خواہش مرد پوری کرنے کہا جائے گا, ظاہر سی بات ہے وہ ناجائز طریقے اختیار کرے گا. عورت کہاں جائے گی, ظاہر سی بات ہے ناجائز طریقے اختیار کرے گی. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, آپ اس کو سمجھیے. اس وقت دنیا میں چاہے میڈیا ہو, چاہے دنیا کی پڑھائی کیوں نہ ہو, ہر چیز شیطان کی طرف لے جا رہی ہے. خدا کی قسم, ہر پڑھائی آپ جو بھی پڑھے, جتنی بھی اصلی تعلیم اس وقت چل رہی ہے, اس کا آخری سرا شیطان پہ جا کے رکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے 100% اللہ ماشاء اللہ, میں بالکل ٹھوس بات کہہ رہا ہوں یہ کہ ہماری جو بچیاں کالج جاتی ہے بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ ساری چیزیں سمجھ لیتی ہے اور کر بھی لیتی ہے جو عام مدن شادی کی بات ہوتا ہے. ابھی بیچ میں ایک ویڈیو آیا, اس پر حضرت مولانا سجاد صاحب کا پورا بیان آیا. اللہ اکبر, کیا ڈانس کر رہی ہے. اب سوچئے شیطان
جو اس وقت جو کام کر رہا ہے، اور دجال شیطان کا سب سے بڑا ساتھی، شیطان دجال کے لشکروں میں سب سے زیادہ جو لوگ جڑیں گے وہ عورتیں ہوگی، اور دجال اور شیطان کے پاس عورت کے علاوہ اور کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کیجئے، کتابوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ مرد اپنی ماں کو رسی سے باندھ دے گا، اپنی بیوی کو رسی سے باندھ دے گا، بہن کو بیٹیوں کو رسی سے باندھ دے گا، کیوں؟ کہیں یہ دجال کے لشکر میں جا کے مل نہ جائے۔ اتنا خطرناک ماحول، اس وقت یہی ماحول بن رہا ہے۔ بچہ اسلام سمجھنے تیار نہیں ہے۔ اسلام تم کو ایک خطرناک یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمت اور دل کی اندھیریوں، جسم کی اندھیریوں، آنکھوں کی اندھیریوں، روح کی اندھیریوں، دماغ کی اندھیریوں سے نکال کے ایک نور کی طرف لے جانے والا مذہب اپنے ہی اسلام پہ اشکال کر بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کو نیکی پر آمادہ کریں، اس کی نیکی میں تعاون کریں، حکمت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اگر آپ نیکیوں کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا معاملہ ایک دم سکون سے چلے گا۔ ہر جگہ پہ پہل نہیں کرنی، مرد کی راحت کے سارے انتظام کرنے ہیں۔ شوہر گھر میں آئے، اپنے کام کو 5 منٹ کے لیے ڈیلے کر دیجئے، اس کی ہیلو ہائی کیجئے، خبر پوچھئے، گرمی کا موسم ہے، اللہ نے سہولت دی ہے، نیمبو ہے، کچھ شربت ملا کے پلا دیجئے۔ یہ ایسے ٹوٹکے ہیں کہ اگر عورت یہ کرنے لگے تو کسی باپو کے پاس جا کے تعویذ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ محبت کرنے لگا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا۔ سوال ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کریں اور کوئی اس کی وجہ سے دوسرا کوئی کیا کہتے ہیں، آپ کا شوہر باہر یہاں منہ نظریں پھراتا گھومے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس اصول کو، اس ازدواجی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری زندگی جو آنے والی زندگی ہے اس کو خوبصورت بنائے، خوبصیرت بنائے، جنت کا گہوارہ بنائے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ابھی اور پوری کتاب باقی ہے، آگے آگے انشاءاللہ ٹاپک آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سیٹرڈے اور سنڈے کو پھر انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ بڑوں کے جھگڑوں کے تعلق سے ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔